صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ایک نیا عہدہ تخلیق کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوگا جیسے انڈیا کے اندر ہے، اور یہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو آرٹیکل 243 کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا جو تھوڑا سا اختیار ہے وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ قبل از وقت ہے اور یہ قیاس ہیں یا ایک ایسا انالیسز ہے جو فیکٹ بیس نہیں ہے۔ بالکل ہم آرٹیکل 243 کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو بدلتی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، چاہے نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنلی جو پاکستان کا ایک رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر یہ مشاورت کی جائے گی کہ 243 کو کس طریقے سے اور مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں گے۔ جتنی آپ نے باتیں کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے یا اور دیگر باتیں کی، کوئی چیز حتمی نہیں ہے، یہ کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہو شرمیلا بھی آپ کی طرف آنا ہے، یہ ایک اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز ہیں اس فارمولے کے اوپر، کیونکہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا جو محکمہ تعلیم ہے اس کو فیڈرل کے حوالے کروانا چاہتی ہے وفاق، وہ آپ تیار نہیں ہے، پھر بہبود آبادی کا جو محکمہ ہے اسے وفاق اپنے پاس لینا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ تیار ہوتے تو آپ نے قطعاً یہ اناؤنس نہیں کرنا تھا۔ جو بلاول صاحب کی ٹویٹ آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ڈیبیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو اور پھر ایک پریشر آئے گورنمنٹ کے اوپر۔ اور اگر آپ ایگری کرتے تو آپ صرف خاموشی اختیار کرتے، چپ کر کے 27 امینڈمنٹ کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ دیکھیے چودھری صاحب، گڑبڑ کریٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی فرملی بلیوز کہ جو بھی آئینی ترمیم ہونی چاہیے اس کو اس پہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہونی چاہیے، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ یا ڈیلیبریشنز کریں۔ ماننا نہ ماننا، دیکھیے ان کی بہت ساری خواہش ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی، میں آج عطا تارڑ کو بھی سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایجوکیشن اور پاپولیشن کنٹرول شوڈ بی اے فیڈرل سبجیکٹ، اور جی یکساں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے فلاں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے، لیکن یہ ڈیوالو سبجیکٹس ہیں 18 امینڈمنٹ کے تھرو، اور ایسے اور بھی سبجیکٹس ہیں جو ڈیوالو ہو چکے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیوالو ہو گئے تو ان کی وفاق میں وزارتیں کیوں ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو وزارتیں ڈیوالو ہو چکی ہیں ان کو ہٹا دیں، 300 ارب روپے آپ وہاں پر بچا لیں گے۔ این ایف سی کا فارمولا تبدیل ہونا ہے نہیں ہونا، کیا ہونا ہے، اس پہ صرف پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہے، اس پہ دیگر جماعتوں اور دیگر صوبوں کی بھی رائے ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ ریوائز ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی کا جو سب سے اہم پلیٹ فارم ہے CEC، اس کے اندر معاملات زیر غور آئیں، اور وہاں کیونکہ چاروں صوبوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں، پوری لیڈرشپ بیٹھتی ہے، ایک کنسنسس پیپلز پارٹی کی جانب سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی ایک رائے ہے اور جی وہ پارٹی پہ مسلط ہو جائے، وہ کبھی بھی اس قسم کی سیاست نہیں کرتے۔ چیئرمین صاحب بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس اینڈ سو ڈز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، اسی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں اس نوعیت کے CEC میں جاتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی اپنی مشاورت پوری کر لے گی اور اپنا ایک موقف سامنے رکھے گی، اس کے بعد PMLN سے مشاورت ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ پارلیمان کے اندر جائے۔ ایسا نہ ہو جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا کہ کسی کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے یا کوئی اس پہ بات کرے۔ وی ٹرولی بلیو کہ یہ اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو آپ مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمان کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹیرینز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ان جو اس پہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں، جو اس کو پاس یا نہ پاس کرنے جا رہے ہیں، ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ چیئرمین صاحب نے اسی لیے یہ ٹویٹ کی ہے، یہ شاید یہ معاملہ اور یہ ٹویٹ شاید PMLN کی جانب سے آنی چاہیے تھی۔ وی وانٹ ٹو کم آؤٹ کلین، ہم کوئی چیز پس پردہ رکھ کے نہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہتے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا، یہ میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا گیا اس کے بارے میں؟ کیونکہ صدر صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ تو پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہو گئی،
لیکن کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں اس اتوار کو میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کچھ چیزیں بتائی, انہوں نے کہ ہاں جی یہ تھوڑا سا تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا, لیکن ڈیٹیل میں انہوں نے بات نہیں کی. پرائم منسٹر صاحب نے میاں صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ 243 کے اندر بھی ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی ہے اور پی ایم ایل این کے قائد میاں نواز شریف ہیں. میرے پاس براہ راست تو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن پرائم منسٹر نے میاں نواز شریف صاحب سے کی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایز قائد آف جماعت ان کا ایک انفلوئنس بھی ہے اور ان سے مشاورت بھی کی جاتی ہے. تو اگر پی ایم ایل این کی حکومت کوئی بھی اقدام کرتی ہے تو اور پرائم منسٹر صاحب اس کو چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو اس کو ہم بالکل یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ قائد میاں نواز شریف بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں یہ جو شرمیلا بی بی نے کہا کہ ہمیں ٹویٹ کر دینی چاہیے تھی یہ چیزیں, تو اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی میڈیا کو بتاتے تو وہ پھر یہاں سے یہ ایشو اٹھنا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں کیا, اور یہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. تو ہم نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا, اور اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے اور اس کے اندر اور دیگر جماعتوں کا بھی انپٹ آنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آئسولیشن میں ہم کرنے جا رہے ہیں. ملک کے مفاد کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے, اور بالکل اگر کولیشن پارٹنرز اس کے اندر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس تو وہ نمبرز نہیں ہے کہ ہم اس کو اکیلے پاس کر دیں. تو اس میں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کنسنسس بلڈنگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ جاری ہوگا اور ڈیبیٹ کا اور مشاورت کا پروسیس جاری ہوگا, جس کے نتیجے میں ہی یہ چیزیں پاس ہوں. اچھا رانا صاحب, آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے میں نے. سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر آپ آئین میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں, کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آئین پورے پاکستان کا ہے, یہ صرف دو پارٹیز کا نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کا, کہ آپ دونوں بیٹھ کے اس کے اندر میجر تبدیلی کر لیں. تو آپ دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو اس کے اندر انوالو کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں پی ٹی آئی کو بٹھاتے, کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جماعت اسلامی کو, ایم کے ایم کو؟ بہت زیادہ پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جن کا ظاہر ہے نمائندے بھی ہیں اسمبلیوں کے اندر, اور کچھ ایسی پارٹیز ہیں جن کے نمائندے نہیں ہیں لیکن پبلک میں ان کی ٹھیک ٹھاک قسم کا مقام ہے. تو آپ ان کو سب کو بٹھا کے ایک نیشنل کنسنسس کر کے آئین کے اندر تبدیلی کیوں نہیں کرتے, بجائے اس کے کہ دونوں بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں؟ چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.